نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ من کان نبی و آدم بین الماء والتین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبالوالدین احسانا آمنت باللہ صدق اللہ المولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم ونحن ولا ذلك من الشاہدین والشاکرین والحمدللہ رب العالمین۔ آئیے ہم اور آپ مل کر انتہائی خلوص اور عقیدت اور محبت کے ساتھ گنبد خجرہ کی جانب لو لگا کر اس بھیک دینے والے داتا و آقا مدنی تاجدار دونوں عالم کے مالک و مختار ہم غریبوں کے غمگسار شہنشاہ جی وقار نائب پروردگار جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بے پناہ میں عقیدت اور محبت اور غلامی کا ثبوت دیتے ہوئے پورا مجمع بلند آواز سے درود شریف پڑھے۔ اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرات گرامی، آج کا یہ عظیم الشان روح پرور بابرکت جشن عید میلاد النبی و جشن فاتحہ قابل عزت مبارکباد ہے، اور قابل عزت مبارکباد کے لائق ہیں عالی جناب شمیم بھائی، جنہوں نے اپنے دولت خانے پر اس جشن پاک کا انعقاد کیا، جس میں پیر طریقت رہبر راہ شریعت حضور سید الحاج سید شعیب میاں صاحب عبداللہ مدثلہ العالی کی آمد ہو چکی ہے۔ حضرت ابھی منبر نور پر جلوہ بار ہونے والے ہیں۔ آپ ان کے اپنی ماتھوں کی نگاہوں سے حضرت کی رخ زیبا کی زیارت فرمائیں گے اور اپنی اپنی نیکیوں میں اضافہ فرمائیں گے۔ رب قدیر کی بارگاہ میں میری دعا ہے کہ مولا تبارک و تعالی ہم سب کی حاضری اور شرکت کو قبول فرمائے۔ اللہ ہم سب کو دونوں جہان کی دولتوں، نعمتوں، عصمتوں اور برکتوں سے مالا مال فرمائے۔ درود شریف پڑھے آپ پڑھے۔ اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں اپنی گفتگو کا آغاز امام الکلام کلام الامام سیدنا سرکار اعلی حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ الرحمت و رضوان کے ان اشعار سے کر رہا ہوں۔ تضمین کے شعر ہیں، آپ سنیں۔ وہ رحمت مجسم جب مسکرا دیے ہیں، سرکار مسکرا دے تو اندھیرے میں روشنی پیدا ہو جائے۔ وہ رحمت مجسم جب مسکرا دیے ہیں، صحرائے زندگی میں گلشن کھلا دیے ہیں۔ وہ رحمت مجسم جب مسکرا دیے ہیں، صحرائے زندگی میں گلشن کھلا دیے ہیں۔ ان کی عطا نے مفلس سلطان بنا دیے ہیں، ان کی عطا نے مفلس سلطان بنا دیے ہیں۔ ان کی مہک نے مہ جگمگا دیے ہیں، اور سرکار اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں ان کی مہک نے دل کے گنچے کھلا دیے ہیں۔ جس راہ چل گئے ہیں کوچے بسا دیے ہیں، جس راہ چل گئے ہیں کوچے بسا دیے ہیں۔ اور کرم اتنا سرے محفل، کرم اتنا سرے محفل میرے سرکار ہو جائے، کرم اتنا سرے محفل میرے سرکار ہو جائے، نگاہ منتصر رہ جائے اور دیدار ہو جائے، نگاہ منتصر رہ جائے اور دیدار ہو جائے۔ اور خدا را اتنی رحمت ہو، خدا را اتنی رحمت ہو میری بے خواب آنکھوں پر، خدا را اتنی رحمت ہو میری بے خواب آنکھوں پر، میں آنکھیں موندھ لوں سرکار کا دیدار ہو جائے، میں آنکھیں موندھ لوں سرکار کا دیدار ہو جائے۔ اور اسے آغوش میں لائے ہوئے ڈھونڈے کی خود جنت، اسے آغوش میں لائے ہوئے ڈھونڈے کی خود جنت، مگر پہلے غلام احمد مختار ہو جائے۔ غلام مصطفیٰ بن کر میں بک جاؤں مدینے میں، یا رسول اللہ غلام مصطفیٰ بن کر میں بک جاؤں مدینے میں، محمد
نام کا سودا سرے بازار ہو جائے، محمد نام کا سودا سرے بازار ہو جائے۔ حضرات اپنے ذہن کو حاضر کیجئے، ابھی حضرت اویس کرنی کا ذکر آپ نے سماعت کیا، اسی پر تھوڑی دیر آپ گفتگو سماعت کیجئے۔ حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یمن کے اندر اور قصبہ جو ہے ایک شہر تھا قرن، وہیں پر آپ کی ولادت باسعادت ہوتی ہے۔ حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، حضرت اویس کرنی کے والد محترم کا وصال ہو جاتا ہے۔ وصال ہونے کے بعد جب والد محترم کا وصال ہو گیا تو آپ تعلیم حاصل کر رہے تھے، آپ نے تعلیم حاصل کرنا بند کر دیا، اس لیے کہ اب ساری اس گھر کی ذمہ داری حضرت اویس کرنی کے اوپر آ گئی تھی۔ تو آپ اپنے ماں کی پرورش کرتے تھے اور آپ جو ہے تجارت کرنے کے لیے تشریف لے کر کے جایا کرتے تھے۔ آپ کے پاس مال نہیں تھا کہ آپ خود اپنے مال کو لے جا کر تجارت کرتے، بلکہ آپ دوسرے کے مالوں کو لے جا کر کے تجارت کیا کرتے تھے۔ جو منافع ملتا تھا اسے لے کر کے آتے تھے اور آنے کے بعد جس کا مال ہوتا تھا اس کے حوالے کر دیا کرتے تھے۔ جو وہ آپ کو مزدوری دیتا تھا وہ مزدوری کو لے کر آپ آتے تھے، مارکیٹ سے سامان کھانے پینے کا خریدتے تھے، خریدنے کے بعد کسی اور پر نہیں خرچ کیا کرتے تھے۔ حضرت اویس کرنی اپنی والد محترمہ کے اوپر خرچ کر دیا کرتے تھے۔ میں نے تو روایت تاریخوں میں یہ بھی پڑھا ہے کہ حضرت اویس کرنی کھجور کی گٹھلیوں کو پیل لایا کرتے تھے اور اسے پیس کر خود روزہ افطار کیا کرتے تھے۔ وہ پیسہ جو مزدوری کا آپ کو ملتا تھا اسے خود اپنے اوپر نہیں خرچ کرتے تھے، اپنی والد محترمہ کے اوپر خرچ کیا کرتے تھے۔ حضرت آپ کی والد محترمہ حضرت اویس کرنی کی محبت، نبی کا عشق ان کے دل کے اندر بہت زیادہ تھا۔ آپ زمانہ سرکار کا پائے، ایک دو دن کا زمانہ نہیں بلکہ تاریخ پڑھی آپ کو پتا چلے گا کہ حیات کا زمانہ سرکار کا 20 سال کا حضرت اویس کرنی نے پایا، اور حضرت اویس کرنی صحابی نہیں بلکہ خیر التابعین کہلائے گئے۔ صحابی وہ ہوتا ہے، صحابی کا کتنا بڑا مرتبہ ہوتا ہے جانتے ہو؟ اپنے وقت کا کوئی غوث ہو، قطب ہو، ابدال ہو، چاہے کتنا بڑا اللہ والا کیوں نہ ہو، لیکن صحابی کا وہ مرتبہ ہوتا ہے کہ صحابی جو اپنے پیر میں جوتیاں پہنتا ہے، ان جوتیوں میں جو خاک لگتی ہے اس کے ذرے کے برابر اپنے وقت کا ولی حیثیت نہیں رکھتا ہے۔ اتنا بڑا مرتبہ صحابی کا ہوا کرتا ہے، حضرات ولی کا اتنا بڑا مرتبہ نہیں۔ لیکن حضرت اویس کرنی اگر چاہتے تو نبی کی بارگاہ میں چلے جاتے، وہ بھی ایمان کی نظروں سے دیکھ لیتے، اور ایمان تو لا ہی چکے تھے، صرف نبی کو دیکھ لیتے اپنی باتوں کی نگاہوں سے تو وہ صحابی رسول کہلائے جاتے۔ لیکن حضرت اویس کرنی اپنی ماں کی خدمت کرتے رہے۔ آپ کی والد محترمہ پہلے نابینا نہیں تھی، لیکن جب آپ کے والد محترم کا وصال ہو جاتا ہے، آپ پردہ کر جاتے ہیں، تو آپ کی والد محترمہ جو ہے روتی تھی، رو رو کر آپ کے آنکھوں کی بینائی چلی گئی تھی۔ تو حضرت اویس کرنی اپنی والد نابینا ماں کی خدمت کیا کرتے تھے، اور اویس کرنی کیسی خدمت کیا کرتے تھے اپنی والدہ کی؟ اپنی والدہ کی خدمت ایسے کیا کرتے تھے، اپنے ماں کے کپڑے کو دھویا کرتے تھے، اپنے ماں کے بستر کو لگایا کرتے تھے، اپنے ماں کو پانی دیا کرتے تھے، اپنے ہاتھ سے حضرت اویس کرنی کھانا پکاتے تھے اور اپنی والد محترمہ کو کھلایا کرتے تھے۔ جب والدہ کے پاس حضرت اویس کرنی کھانا لے کر کے جاتے تھے، اپنے امی جان کو کھلاتے تھے، تو اپنی امی کی بارگاہ میں بیٹھ کر حضرت اویس رویا کرتے تھے۔ تو آپ کی والدہ پوچھتی تھی بیٹے اویس کیوں رو رہے ہو؟ تو کہتے تھے امی جان میرے دل کے اندر نبی کی محبت ہے، نبی کا عشق ہے، میں نبی کے عشق میں رو رہا ہوں، میں نبی کی محبت میں رو رہا ہوں۔ اے امی جان آپ مجھے اجازت دے دیجئے میں بھی مدینہ منورہ تشریف لے کر کے جاؤں، سرکار کی زیارت کر لوں۔ تو آپ کی والدہ محترمہ جواب دیتی تھی اے بیٹے اویس میں تمہیں نبی کی بارگاہ میں مدینہ کیسے جانے کی اجازت دے دوں؟ اس لیے کہ میں آنکھوں سے اندھی ہوں، میں دیکھ نہیں سکتی ہوں، اگر تو چلا جائے گا بیٹا تو مجھے نہلائے گا کون؟ میرے بستر کو کون لگائے گا؟ مجھے کھانا پکا کر کون کھلائے گا؟ مجھے کھانا کون دے گا؟ بیٹے میری دیکھ ریکھ کون کرے گا اگر تو مدینہ چلا جائے گا؟ اے بیٹے اور میں نے تو یہ سنا ہے، یہاں تک سنا ہے کہ مدینے میں جو جاتا ہے نبی کو دیکھتا ہے، ان کی ایسی موہنی صورت ہے، ایسی موہنی صورت ہے کہ جو دیکھ لیتا ہے وہ پلٹ کر دوبارہ نہیں آتا ہے۔ میں نے تو سنا ہے کہ ابو شر کا پانی گئے وہ دیکھ لیے تو وہ اٹھی کے ہو گئے، سلمان فارسی گئے وہ دیکھ لیا، نبی کی
موہنی صورت کو تو وہ ان کے ہو گئے. میں نے سنا ہے کہ بلال حبشی حبش سے چل کر کے آئے, وہ نبی کے چہرے کو موہنی دیکھ لیے, نبی کی موہنی صورت کو انہوں نے دیکھ لیا تو وہ انہی کے ہو گئے, پلٹ کر کے نہیں آئے. تو بیٹے میں ڈرتا ہوں کہ میں ڈرتی ہوں کہ کہیں تو چلا جائے اور نبی کی موہنی صورت کو دیکھ لے اور تو کہیں پلٹ کر کے نہ آئے. لہذا آپ اپنی ان کی ماں انہیں اجازت نہیں دیتی تھی, تو حضرت اویس قرنی اپنے ماں کی خدمت کرتے تھے, لیکن وہ ماں کی بات کو ٹال کر نبی سے ملاقات کرنے کے لیے مدینہ منورہ یمن سے نہیں گئے. حضرات ایک آج ہم لوگ کیا ہے, ہم لوگ اپنے ماں کی کتنی خدمت کرتے ہیں, اپنی ماں کی بات کو کتنی مانتے ہیں, خود اندازہ لگائے, اپنے گریبان میں جھانک کے خود دیکھے. نوجوانوں سنو, اگر کوئی پیر تمہیں جنت نہیں دلا پائے گا, کوئی عالم تمہیں جنت نہیں دلا پائے گا, اگر تمہیں جنت لینی ہے تو اپنے ماں کے قدموں کو. حضرت اویس صحابی نہیں ہے, آپ تابعی ہیں, اور تابعی کیسے تابعی ہے سنو, جیسے سارے نبیوں میں سب سے بڑا مرتبہ ہمارے نبی سرکار محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے, سارے ولیوں میں سب سے بڑا مرتبہ حضرت غوث اعظم پیران پیر دستگیر کا ہے, ایسے سارے تابعیوں میں سب سے بڑا مرتبہ حضرت اویس قرنی کا ہے, جنہیں خیر التابعی کہا. سبحان اللہ سبحان اللہ. خیر التابعی کا لقب دیا گیا. حضرت اویس قرنی کو اتنا بڑا مرتبہ کیسے ملا؟ کیا حضرت اویس قرنی نے عبادت کر کے اتنا بڑا مرتبہ حاصل کیا؟ کیا حضرت اویس قرنی نے قرآن کی تلاوت کر کے اتنا بڑا مرتبہ حاصل کیا؟ کیا حضرت اویس قرنی نے جنگل بیابان میں جا کے اللہ اللہ کر کے آپ کو اتنا بڑا مرتبہ حاصل ہو گیا؟ حضرات حضرت اویس قرنی جب جنگل کے اندر اونٹ چڑھایا جایا کرتے تھے تو وہ صرف اللہ کیا کرتے تھے, سبحان اللہ اللہ کی صدا بلند کیا کرتے تھے. نوجوانوں اپنے والدین کی خدمت کرو. حضرت اویس کو جو اتنا بڑا مرتبہ ملا ہے, یہی ٹھہر کر ایک بات کہہ کے سلام پڑھا دینا چاہتا ہوں. حضرت جنید کا نام تم نے سنا ہوگا, یہی جنید بغدادی ہیں, ابھی بہت چھوٹی عمر ہے آپ کی, ٹھنڈی کا موسم ہے, سردی کا ایگزام ہے, کڑاکے کی ٹھنڈی پڑ رہی ہے, آپ کی ماں بیمار ہیں, آپ اتنی بیمار پڑ گئی اور کہ آپ بستر سے نہیں اٹھ پا رہی ہیں, بخار اتنا شدید چڑھ گیا کہ آپ کو بار بار آپ کی زبان سوکھتی تھی اور آپ کو پانی کی حاجت پڑتی تھی. اپنے بیٹے جنید سے پانی مانگا کرتی تھی. رات میں آپ کی والدہ محترمہ کہتی, بیٹے جنید, کہا ہاں امی جان, کہا بیٹے ایک گلاس پانی لے کر کے آؤ, میری زبان سوکھ رہی ہے, لہذا بیٹے پانی لے کر کے آؤ. حضرات آج یہ ترقی یافتہ دور نہیں تھا جیسے آج ترقی یافتہ دور ہے کہ گھر گھر میں نل لگا ہوا ہے, موٹر لگا ہوا ہے, تو آپ پانی آسانی سے لے سکتے ہیں. لیکن وہ دور وہ تھا کہ لوگ کنویں سے 100-150 فٹ گہرے کنویں سے پانی نکال کر لایا کرتے تھے. حضرات آپ بھی جانتے ہیں, آپ صفی پور سلسلے سے جڑے ہوئے ہیں, پیر صاحب تشریف لے کر کے آئے ہیں, آپ صفی پور گئے ہوں گے, آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ وہاں کنویں کے اندر سے پانی آج بھی نکالا جاتا ہے, عرس کے موقع پر کلے نکالا جاتا ہے, اور کتنی گہرائی میں پانی ہے دیکھیے خود. حضرت جنید بغدادی ماں نے پانی مانگا تو پانی لینے کے لیے چلے گئے, اور جب تک جنید بغدادی پانی لے کر کے آتے تھی, اسی ماں بہن ماں کو نیند آ جاتی ہے, آپ کی ماں نیند میں آ جاتی ہے. حضرت جنید بغدادی پانی لے کر کے جب آئے تو دیکھا کہ ماں سو چکی ہے. حضرت جنید چھوٹے ہیں, آپ نے فیصلہ کیا اگر امی کو جگاتا ہوں تو ماں کی نیند میں خلل واقع ہو جائے گی, لہذا کیا کرے, اگر پانی رکھ کر کے میں بستر پہ چلا جاتا ہوں, سو جاؤں گا تو ماں کی آنکھ کھلے گی, بیٹا جنید سامنے نہیں ہوگا تو ماں کو تکلیف پہنچے گی, ماں کی نافرمانی ہوگی. حضرت جنید نے اپنے دل پر فیصلہ کیا, اپنے دل میں فیصلہ کیا کہ جنید ساری رات یہیں کھڑے رہو جب تک ماں کی آنکھ نہیں کھلے. حضرت جنید نے اپنے ماں کو جگانا گوانا نہ کیا. سردی کے ایام میں, ٹھنڈی کڑاکے کی ٹھنڈ میں حضرت جنید ہاتھ میں پانی لیے کھڑے ہیں. یہاں تک میں نے تاریخوں میں پڑھا ہے کہ حضرت جنید جس ہاتھ پہ گلاس رکھے ہوئے تھے, سردی کے ایام اتنی شدید سردی تھی, ٹھنڈی تھی کہ جو گلاس رکھا ہوا تھا اس کے ارد گرد برف جم گیا.
اس کے ارد گرد برف جم گیا تھا. نوجوانوں آج ہمارا حال کیا ہے, معاشرے کے اندر کیا حال ہے؟ اگر ماں پانی مانگے بیٹا پانی لینے کے لیے جائے گا, اگر ماں کچھ بول دے تو بیٹا پانی پھینک کر فوراً چلا جائے گا کہ نہیں چلا جائے گا؟ ہمارے اور آپ کے گھر کے بیٹوں کا یہ حال ہے. حضرت جنید بغدادی پانی لیے کھڑے ہیں, جب رات تیسرے پہر میں ڈھلتی ہے تو حضرت جنید بغدادی کی ماں کروٹ لیتی ہے. جب کروٹ لیتی ہے, آنکھ کھلتی ہے تو کیا دیکھتی ہے کہ بیٹا جنید میرے چارپائی کے قریب ہاتھ میں پانی لیے کھڑا ہے. وہ جنید بغدادی کی ماں جو بیماری کی وجہ سے بستر سے اٹھ نہیں پاتی تھی, کیا لیکن جب دیکھا کہ میرا بیٹا جنید میرے چارپائی کے قریب سردی کے ایام میں پانی لیے کھڑا ہے, ماں کی ممتا مچل گئی. یہ تو ماں کا دل جانتا ہے کہ بیٹے کے لیے اس کے دل میں کتنی محبت ہوتی ہے, کتنی محبت ہوتی ہے. یہ تو ماں کا جگر جانتا ہے. حضرت جنید بغدادی کی ماں بستر سے اٹھ کر بیٹھتی ہے اور بیٹھنے کے بعد بیٹے جنید کو اپنے سینے سے لگاتی ہے اور پیشانی کو چومتی ہے اور کہتی ہے, اے بیٹے جنید, اس سردی کے ایام میں تو پوری رات کیوں کھڑا رہا, پانی رکھ کے چلا جانا چاہیے. حضرت جنید نے کہا, اے امی جان, میں اس لیے نہیں گیا کہ میری ماں کی آنکھ کھلے گی, بیٹا جنید سامنے نہیں ہوگا تو جب یہ ماں کی نافرمانی ہو جائے گی, اس لیے میں نے ٹھنڈی کو برداشت کیا. اور اس لیے برداشت کیا کہ اے امی جان, جب میں چھوٹا سا تھا, جب میں تمہارے ساتھ بستر پر لیٹا کرتا تھا, جب میں سردی کے ایام میں ٹھنڈی میں بستر پر پیشاب کر دیا کرتا تھا, تو اے ماں تو اسی گیلے بستر پر خود سو جایا کرتی تھی اور مجھے اپنے سینے سے چمٹا کے سلا لیا کرتی تھی کہ کہیں میرے بیٹے کو ٹھنڈک نہ لگ جائے. اس لیے امی جان, کیا میں تیرے لیے اتنا بھی نہیں کر سکتا؟ حضرت جنید نے اپنی ماں کو پانی دیا. حضرت جنید جیسے وہاں سے ہٹے, ان کی والد محترمہ دوپٹے کے آنچل کو اٹھاتی ہے اور اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگتی ہے کہ پروردگار عالم میرے بیٹے جنید کو ولایت کا مرتبہ. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, جشن بقائی, عظمت والدین, عظمت والدین, مولانا شہاب الدین صاحب قبلہ, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. سبحان اللہ. سبحان اللہ. میرے بیٹے جنید کو ولایت کا مرتبہ عطا فرما دے. اور ماں کی دعا کا یہ اثر کہ حضرت جنید کی ماں نے جب دعا مانگ دی تو حضرت جنید بغدادی اتنے بڑے ولی ہوئے, اتنے بڑے ولی کہ دریائے دجلہ میں اپنے کپڑے کو مسلح کو بچھاتے تھے اور اس پر سوار ہوتے تھے, مسلح تیرتا ہوا دریائے دجلہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. تو حضرت اویس کرنی کو جو یہ مرتبہ ملا ہے تو کس وجہ سے ملا ہے؟ نماز پڑھنے سے حضرت اویس کو مرتبہ نہیں ملا ہے, انہیں خیر التابعین کا لقب دیا گیا ہے. قرآن کی تلاوت سے آپ کو خیر التابعین کا مرتبہ نہیں دیا گیا ہے, بلکہ ماں کی دعاؤں کا اثر ہے. زندہ باد, زندہ باد. نوجوانوں, ماں باپ کی خدمت کرو. ماں کے قدموں کے تلے جنت ہے. سبحان. کہاں ہے؟ ماں کے قدموں کے تلے جنت ہے. حضرت اویس کرنی اپنے ماں کو کھانا کھلاتے, کہتے امی جان مجھے اجازت دے دو سرکار کے روزے پہ چلا. آپ بہت روتے تھے نبی کی محبت میں, بہت روتے تھے. تو ایک دن ماں کو رحم آ گیا اپنے بیٹے پر, کہا بیٹے تو بہت ضد کر رہا ہے تو چل میں تجھے 8 پہر کا موقع دیتی ہوں. کتنے پہر کا؟ 8 پہر کا موقع دیتی ہو. یمن سے تمہیں مدینہ جانا ہے, نبی سے ملاقات کر کے 8 پہر کے اندر اندر تمہیں واپس آ جانا ہے. 8 پہر میں کسی طرح گزار لوں گی, کسی طرح رہ لوں گی, 8 پہر میں تمہیں آنا ہے. جیسے حضرت اویس کرنی کو یہ اجازت ملتی ہے ماں کی طرف سے. حضرت اویس سامان کو باندھتے ہیں, کپڑے کو نہیں پہنتے ہیں, بلکہ جو کپڑا پہنے ہوئے تھے جلدی جلدی سے آپ اس جو ہے اپنے سامان کو لے کر یمن سے نکل پڑتے ہیں. تاریخوں میں آیا ہے کہ اس وقت حضرت جو ہے گھوڑے کی سواری پر حضرت اویس سوار ہو کر نہیں گئے, اونٹ کی سواری پر حضرت اویس سوار ہو کر نہیں گئے تھے, بلکہ حضرت اویس کرنی کبھی یمن سے دوڑتے تھے مدینہ کی طرف, کبھی آہستہ چلتے تھے, کبھی دوڑتے دوڑ کے چلتے تھے. یعنی 4 پہر کا وقت گزرا کہ حضرت اویس کرنی مدینہ شریف پہنچے. سبحان اللہ. 4 پہر میں حضرت اویس مدینہ پہنچ گئے. مسجد نبوی میں گئے تو دیکھا سرکار وہاں موجود. سبحان اللہ. سبحان اللہ. آقا وہاں موجود نہیں. حضرت اویس کرنی نے پوچھا بھائی سرکار کہاں؟
लोगों ने कहा अपने कमरे में होंगे, अपने काशाने में होंगे। हजरत उवैस करनी जब वहां गए तो तमाम मोमिन मुसलमानों की मां कहलाई जाती है हजरत उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा। जब उवैस गए तो दरवाजे पर पर्दा पड़ा था, दरवाजे से बाहर खड़े होकर आप आवाज देते हैं अस्सलामु अलैकुम, अस्सलामु अलैकुम अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या खैर खल्किल्लाह। हजरत वो सलाम करते नबी को। अब आका घर में मौजूद नहीं, क्या नबी घर में मौजूद नहीं, तमाम मोमिन मुसलमानों की मां हजरत उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा घर में मौजूद है। सलाम का जवाब देती, कहती कौन? कहा मैं यमन से एक दीवाना आया, यमन से एक नबी का दीवाना आया हुआ है, सरकार कहाँ है, मुलाकात करना चाहता हूँ। हजरत उम्मुल मोमिनीन ने कहा सरकार कहीं तशरीफ लेकर के गए, ठहरिए आप, सरकार तशरीफ लाएंगे, मुलाकात कर लेना, फिर चले जाना। तो हजरत आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा पर्दे की आड़ से देखती है हजरत उवैस करनी की आंखों से आंसू चल रहे हैं। हजरत उवैस ने जवाब दिया कि मैं ठहर नहीं सकता, इसलिए कि मैंने अपने माँ से वादा किया है दोपहर में मुझे वापस जाना है। मैंने अपने माँ से वादा किया है। और आज तो नौजवानों का ये हाल है, अगर माँ पूछे बेटे कहाँ जा रहे हो, कहा उमरी बाजार जा रहा हूँ, रगड़गंज बाजार जा रहा हूँ, पता चलेगा रगड़गंज जाएगा ही नहीं, वो कहीं दूसरी जगह चला जाएगा। ऐसा होता कि नहीं, ऐसा होता कि नहीं होता? हजरत उवैस करनी ने कहा कि मैं ठहर नहीं सकता, मैं जा रहा हूँ, 4 पहर आने में लग गया है और 4 पहर जाने में लगेगा, लिहाजा वादे के मुताबिक मेरी माँ का जो हुक्म है वो टलने न पाए, बात टलने न पाए और मुझे पहुंचना है। भाई मुझे पता है, मुझे हजरत उवैस करनी रज़ियल्लाहु ताला जब चलने लगे तो हजरत उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीका से कहा कि सरकार तशरीफ लाए तो उनसे मेरा सलाम कह देना और कह देना कि आपका यमन का एक दीवाना आया था आपसे मुलाकात करने, मेरा सलाम। हजरत उवैस करनी तशरीफ लेकर के चले आए, नबी से मुलाकात नहीं हुई। अगर नबी से मुलाकात हो जाती तो हजरत उवैस करनी ताबई नहीं बल्कि सहाबी रसूल कहे जाते, सहाबी रसूल कहे जाते। अब आप वापिस चले आते हैं, सरकार तशरीफ लेकर के आए। कुछ वक्त के बाद जब नबी तशरीफ लेकर के आए, जैसे घर के अंदर कदम रखा, तमाम मोमिन मुसलमानों की मां हजरत उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा तासीम के साथ खड़ी होकर आका को सलाम करती है। हजरत उम्मुल मोमिनीन अभी कुछ कहना ही चाहती है, बताना ही चाहती है कि सरकार पूछते हैं आयशा यहाँ तो मेरे आशिक की खुशबू महसूस हो रही है, मेरे दीवाने की खुशबू महसूस हो रही है। तो हजरत उम्मुल मोमिनीन ने कहा कि हुजूर एक दीवाना आया था जिस पर फटे पुराने कपड़े थे, बाल उलझे हुए थे, बिखरे हुए थे, दीवाना एक पागल की तरह आया था, वो रो रहा था और उसने कहा कि मैं अपने माँ से वादा करके आया हूँ और मुझे 4 पहर जाने में लग जाएगा, लिहाजा मैं ठहर नहीं सकता, सरकार तशरीफ लेकर के आए तो उनसे मेरा सलाम कह देना। सरकार ने फरमाया ऐ उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीका वो आने वाला कौन था जानती हो? तो हजरत उम्मुल मोमिनीन ने कहा अल्लाह और उसका रसूल बेहतर जाने, अल्लाह उसका रसूल बेहतर जाने। तो सरकार ने फरमाया ऐ उम्मुल मोमिनीन वो आने वाला कोई और नहीं था, वो आने वाला मेरा आशिक, मेरा गुलाम, मेरा दीवाना वो था कि जो मेरे जुब्बे को लेकर अब मेरी गुनाहगार उम्मत के लिए वो दुआ फरमा देगा तो अल्लाह तबारक व तआला मेरी गुनाहगार उम्मत की बख्शिश फरमा देगा। वबिल वालिदैन एहसाना, अपने वालिदैन के साथ एहसान करो, माँ बाप के कदमों के तले जन्नत है। नौजवानों अगर माँ बाप बुढ़ापे की मंजिल में आ जाए, अगर कुछ बोल दे तो उफ तक भी ना कहो। सरवरा शाह करीमा दस्तगीरा अशरफा, सरवरा शाह